بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حال ہی میں نے ایکس پر پوسٹ کیا، ٹویٹ کیا تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ گروک سے جا کر کنفرمیشن لی کہ گروک کیا یہ بات درست ہے، جو اے آئی ایک اپلیکیشن ہے ٹویٹر ایکس کی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب خبر بھی سامنے آ گئی ہے، اب تو ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کی، کرونا جیسی صورتحال۔ جب میں نے لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال کیا، لوگوں نے کہا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دیکھیے کرونا میں آپ کو یاد ہوگا جب وبا پھیلی تھی تو لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا کہ یعنی یہ علاقے ہیں یہاں سے زیادہ پھیل رہا ہے، یہاں پر دکانیں بند کر دو، اتنے بجے تک آپ کھول سکتے ہیں دکانیں، اس طرح سے ٹریول ہوگا، یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ تو اس کو ایک لاک ڈاؤن کا، اسمارٹ لاک ڈاؤن کو بھی نام دیا گیا تھا۔ اب تجاویز آ گئی ہیں اور ان کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، بالکل اسی طرح سے وہ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے تو اس میں ہی کہہ دیا تھا اسکول بند، آفیسز بند، یعنی آن لائن کلاسز، آن لائن دفتری کام، اور اب یہ تجاویز اب آ گئی ہیں، منظوری ہو گئی ہے۔ اب یہ خبریں سب کے سامنے ہیں، مختلف ویب سائٹس پر یہ موجود ہیں، اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جلد اعلان ہو جائے گا، باقاعدہ اعلان بھی اب جلد ہی ہونے والا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ پورے راولپنڈی شہر کے لیے الرٹ جاری ہو چکا ہے، ہائی الرٹ ہے۔ اسلام آباد میں کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں۔ صورتحال اب عجیب و غریب ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ دوسری طرف چیلنجز پروٹیسٹ کے بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے اب اسلام آباد راولپنڈی میں اس طرح کے حالات ہیں، ہنگامی صورتحال ہو سکتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس حکومت نے 4 سال موجودہ نظام میں یہ حکومت ہی چل رہی ہے، اس نے بالکل بھی ڈیلیور نہیں کیا۔ پاکستان کی 4 سال کی یہ بدترین کارکردگی ہے، یعنی تاریخی، پاکستان میں کبھی بھی مسلسل 4 سال اتنی بری کارکردگی معاشی طور پر نہیں رہی۔ حتیٰ کہ 1971 میں پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، تب بھی جب بنگلہ دیش بن گیا تھا تب بھی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے گئے جو اب ہیں۔ تو لہٰذا اب خبریں یہ آ رہی ہیں، اس میں اسد اللہ صاحب بڑے زبردست صحافی، اینکر پرسن ہیں، مصنف ہیں، کتابیں لکھ چکے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے، یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ حکومت کو کہا جا رہا ہے السلام علیکم، کہ آپ کچھ کریں، معیشت میں کوئی بہتری لائیں، ورنہ السلام علیکم ہے اور پھر قومی حکومت ہی بچتی ہے۔ دوسری طرف یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کو بھی کچھ آپشنز دی گئی ہیں، 3 آپشنز ہیں، لیکن وہ تینوں پر نہیں مان رہے۔ اب نہ ماننے کے باوجود یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید خان صاحب کی اہلیہ کو، بشرا بی بی کو، عید سے پہلے رہا کر دیا جائے۔ ان کو بھی بات یہی منوانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ نے کسی طرح کے پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا، کوئی آپ نے میٹنگ چیئر نہیں کرنی، سیاستدانوں کی کچھ نہیں کرنا، کوئی بیان نہیں دینا، وہ بھی نہیں مان رہی۔ اور وہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے درخواست دی کہ نہیں، مجھے سب جیل، گھر میں نہیں رہنا، مجھے جیل میں لے کر جاؤ، اور وہ درخواست منظور کروا کرو، پھر جیل میں آئیں۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ بھی نہیں مان رہی، خان صاحب بھی نہیں مان رہے۔ خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ دیکھیے آپ کو قومی حکومت میں شامل کر دیتے ہیں، آپ آ جائیں، شامل ہو جائیں اور سارے مل جائیں، اور بس آپ نے خاموش رہنا ہے، پھر بعد میں آگے دیکھی جائے گی۔ وہ نہیں مان رہے۔ پھر یہ کہ اچھا آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ نے نا کوئی جلسہ جلوس اس طرح کرنے کا، حکومت گرانے کی کوئی کوشش نہیں کرنی، قومی حکومت آ جاتی ہے اس کو چلنے دیں، یہ نظام ہے تو اس کو چلنے دیں، بس خاموش رہیں۔ وہ بھی وہ نہیں مانے۔ پھر کہا گیا چلیں آپ ایسا کریں، آپ بیانات دے لیں، سب باتیں کر لیں، کو ہم الیکشنز کے حوالے سے کچھ کر لیتے ہیں، کچھ جلدی کر لیتے ہیں، کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، اور آپ ہلکی پھلکی مزاحمت بھی رکھیں، انٹرویوز دیں، گھومیں پھریں، سب کچھ کریں، لیکن کوئی لانگ مارچ نہ کریں، کوئی حکومت گرانے کا کام نہ کریں، اتنی ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ یہ تک نہیں مانے خان صاحب، تو بات اب یہاں پر رکی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب اس سب کے باوجود حالات چونکہ اس طرح سے ہو گئے ہیں، ایران جنگ، ابھی آپ یہ لاک ڈاؤن کی افیہ دیکھیے، جب یہ ہوگا پیٹرول کی قیمتیں کہاں جانے والی ہیں، 40 سے 50 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھنے والا ہے، ایک مہنگائی کا ایسا طوفان آنے والا ہے کہ اللہ رحم فرمائے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ اور جس طرح کے نعرے لگنے لگ گئے ہیں، جس طرح کے کام ہونے لگ گئے ہیں ملک میں، بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ پھر افغان طالبان کے خلاف جنگ الگ لگی ہوئی ہے، خطے میں اتنی خوفناک جنگ ہے۔ تو اگر سٹیبلٹی لے کر آنی ہے، اگر آپ نے ٹمپریچر نیچے لانا ہے، قومی حکومت بھی بنانی ہے، جو بھی کرنا ہے، تو خان صاحب کی رہائی ضروری ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب سوچ یہ آگے بھی ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر ہمیں ان کو رہا کرنا ہوگا، مگر پرابلم یہ ہے کہ ابھی رہا کرتے ہیں تو یہ کوئی بیان دے دیں گے کہ جی افغانستان کے حوالے سے میں ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے، وہ ساری پالیسی کے خلاف ہوگا۔ پھر ایران کے حق میں بیان دے دیں گے بہت زیادہ زوردار قسم کا، اس سے ایک نیا ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا، تو جائیں کہاں، یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ باقی جناب پتہ نہیں کتنا وقت رہ گیا اس حکومت کے پاس، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا، ان کو کہا جا رہا ہے جی السلام علیکم ہے، پھر اگر معیشت ٹھیک نہیں ہوتی، آئی ایم ایف کا بھی کچھ کریں، آپ کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم نہیں ریلیف دے پا رہے، آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں دے پا رہے، تو آپ کو آئی ایم ایف 11 ارب روپے کا جہاز لینے سے نہیں روک رہا، اور اس پر کروڑوں روپیہ آپ کا لگ رہا ہے اس کی مینٹیننس پر، اس سے نہیں روک رہا۔
تو یہ بات بھی ہو رہی ہے. اب دیکھیے نا, مریم نواز صاحبہ نے جو اپنے لیے جہاز خریدا ہے 11 ارب روپے کا, اس کی قیمت یہ نہیں بتا رہے. اب مالک صاحب نے اس پر پورا پروگرام کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہم نے پوچھا, اعظم بخاری نے کچھ جواب دیے کچھ نہیں دیے. تو کہتے ہیں جی ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ 2 پائلٹس ہیں جو غیر ملکی ہیں, ایک کو $32,000 دیے جا رہے ہیں, دوسرے کو $38,000, اور یہ 4 مہینے کا ان کا کانٹریکٹ ہے. تو ان کا پورا پیکج کروڑوں روپے کا بنتا ہے, 8-8, 10-10 کروڑ روپے کا, جس میں ان کو رہائش بھی دی ہوئی ہے, ان کا کھانا پینا 5 اسٹار ہوٹل, یہ سب کچھ. تو یہ تو کوئی 18 کروڑ میں پتہ نہیں یہی پڑیں گے بقول مالک صاحب کے. تو کوئی سمجھے 80 کروڑ روپیہ تو اس جہاز پہ ویسے ہی لگ جانا ہے, اس کے علاوہ یہ پائلٹس پہ اور اس کی مینٹیننس پہ اور یہ سب کچھ اس کرنے پہ, اس کو کرنے پر. تو آپ اندازہ لگائیے, عیاشیاں فل چل رہی ہیں, موجے لے لو جتنا عرصہ ہے. باقی لوگوں کے لیے پٹرول آپ مہنگا کر دیں, ان کے لیے نہیں سستا کر سکتے, کیونکہ ٹیکس 100 روپیہ لینا ہے, 100 روپیہ ہر لیٹر پہ ٹیکس لیں گے تو پھر 11 روپے کا جہاز لے سکتے ہیں اور ان کی پائلٹس کی تنخواہ دے سکتے ہیں, ورنہ کہاں سے دیں گے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. لیکن خطے کی صورتحال, وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ہفتہ وار تعین کی منظوری دے دی. ہر ہفتے پیٹرول کی قیمت بڑھتی آپ کو نظر آئے گی, اس کا تعین ہوگا. تو اب تسلی ہو جانی چاہیے, میں نے آپ سے پہلے جو خبر عرض کی تھی. تو اب یہ ہفتہ وار جناب قیمتیں بڑھیں گی. پھر روڈ کلوزڈ ان اسلام آباد, ریڈ زون اہیڈ آف ایکسپیکٹڈ پروٹیسٹس. سڑکیں اسلام آباد بند ہو گئی ہیں, کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں, ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے پوری طرح سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ خبریں آ رہی ہیں, بلکہ میری ٹیم کے ایک ممبر نے بتایا کہ آج وہ لیٹ اس وجہ سے ہو گئے کہ پیٹرول ہی نہیں مل رہا تھا. پیٹرول پمپس بند کر دیے ہیں. لاہور کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, جہاں پر قریب ڈپو تو نسبتاً زیادہ اچھی سپلائی میں تھے, جبکہ گلگت بلتستان, کشمیر, پنڈی, اسلام آباد ڈویژن میں تو پہلے ایسی خبریں آ رہی تھیں. تو اب تو بلوچستان میں بھی جو اسمگل ایرانی تیل کہتے تھے وہ بھی نہیں مل رہا. تو یہ حالات ہو گئے ہیں. تو آپ سوچئے کہ دن بدن کس طرح ایکسپوز ہو رہی ہے موجودہ گورنمنٹ کی, ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. توانائی بحران کا خدشہ, حکومت نے کرونا جیسے منصوبے کو حتمی شکل دے دی, جلد اعلان متوقع. آبنہ ہرمز کی بندش, توانائی بحران, فیول بچت, حکومت کا کرونا جیسا 3 مرحلہ منصوبہ آج وزیر اعظم کو پیش, پیر کو اعلان متوقع ہے. اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ, 19 تا 21 رمضان خصوصی تھریٹ ایڈوائزری جاری. یہ اس وقت جناب خبریں ہیں. راولپنڈی میں آپ دیکھیے تھریٹ الرٹ ہے, اللہ رحم فرمائے. اور میں نے آپ کو بتایا اسلام آباد میں ایسے ہی راستے بند کر دیے گئے ہیں. اور پھر پورے ملک میں آپ دیکھیے لاک ڈاؤن کی جو کیفیت ہے, تو الرٹس ہیں, بندش ہے, پیٹرول غائب ہو رہا ہے, مہنگا بھی ہونے والا ہے, عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوگا. غریب آدمی کا کیا بنے گا جب سکول بند ہوں گے, آنا جانا نہیں ہوگا, رکشہ, یہ اوبر والے, یہ بائکیا والے, ان سب کا کیا بنے گا. لیکن حکومت کو کیا لگے, انہوں نے تو یہ سوچنا ہے جی پیٹرول کی ہم نے بچت کرنی ہے, چونکہ مہنگا بھی کر دینا ہے. تو پھر ہماری جو 11-15 گاڑیاں ہر VVIP پروٹوکول میں ہوتی ہیں وہ تو کم نہیں ہونی چاہیے. تو عوام کا کیا ہے, وہ چھوڑیں, ان کا کون سوچے گا. تو لہٰذا انہوں نے اپنی گاڑیوں کا سوچنا ہے, ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ان کو تو مفت پیٹرول ہے, جتنا مرضی مہنگا ہو جائے, جتنا مہنگا ہوگا ان کا لائف اسٹائل اور اتنا بہتر ہوگا. کیونکہ مہنگا ہوگا, آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا شیئر بڑھے گا, دیگر کا بڑھے گا, اور ان کو اتنا ہی مفت ملے گا. آج اگر 10,000 کا پیٹرول مفت مل رہا ہے, پیٹرول مہنگا ہوگا تو 15,000 کا مفت ملے گا, ہے نا کمال. تو اب جناب سرکاری اجلاس ہوئے ہیں, ورچوئل طریقے سے ہو رہے ہیں, اور وبا کے دوران جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا, یعنی یہاں بھی وہ خان صاحب کو سراہیں کہ ان کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا تھا, یہ حکمت عملی بنائی گئی تھی, تو اب اس کو یہ فالو کر رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں حکومت سرکاری شعبے میں ان اقدامات کو نافذ کرے گی. دوسرے مرحلے میں نجی اسکولوں, جامعات اور اسپتالوں میں آن لائن اسائنمنٹس کا نظام متعارف کرایا جائے گا. پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں ہفتہ وار اضافہ ہوگا. اور یہ جناب اب فیصلے لے لیے گئے ہیں. تقریباً 3 سے 4 درجن تجاویز مرتب کی گئی ہیں, اور جمعے کو وزیر اعظم کے سامنے حتمی منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی, اور اقدامات پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا. جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے منظوری دے بھی دی ہے کہ ٹھیک ہے, ہر ہفتے آپ قیمتیں بڑھائیں اور بالکل جو ہے عوام تک پاس آن کریں. لیکن جن کے مفت پیٹرول لگے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ بند نہیں ہوں گے. ہنگامی صورتحال ہوگی, الرٹ ہوگا, لیکن مفت پیٹرول جن کو مل رہا ہے, اشرافیہ کو, بڑے بڑے افسران کو, یہ پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, ججز, سارے, ان کے لیے مفت کام جاری رہے. اور باقی آپ بالکل ہفتہ وار اس کام میں لگ جائیں. لیکن اب بھی یہ کہا جا رہا ہے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے, یہ وزارت پیٹرولیم کہہ رہی ہے. لیکن پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن, پیٹرول پمپ مالکان, وہ بالکل ایک اور کہانی سنا رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت کی آپ مانتے ہیں یا جو لوگ جا کر پیٹرول لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں, جو خود اس کے کا سامنا کر رہے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں. اچھا, اس میں جناب تعلیمی اداروں میں ورچوئل نظام تعلیم اور
آفیسز کے لیے ورک فرام ہوم کا پلان پیر کو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور پیر سے یہ ورک فرام ہوم پر جو پروپوزل ہے اس پر پھر دیکھا جائے گا کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ ان اقدامات کے باعث ایندھن سٹاک کا مؤثر استعمال اور طلب میں کمی ہو سکے گی، اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے اکانومی جو پہلی ہماری بہت زیادہ سلو ہو چکی ہے اس میں مزید سلو ڈاؤن ہو جائے گا، اور پھر وہی ڈیمانڈ کہ کچھ کرو نہیں تو پھر قومی حکومت ہے، کیونکہ آپ کا بوجھ ہم نہیں اٹھا پا رہے، کچھ تو لوگوں کو تبدیلی لائیں، اس لیے کہ اب لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، رپورٹس پہنچ رہی ہیں، حالات اس سے پہلے کہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو لانے والے ہیں لوگ ان کی طرف جائیں، اس سے پہلے جو لائے گئے ہیں ان کو فارغ کر دیں تاکہ لوگوں کا غم و غصہ کم ہو جائے گا، اچھا ان سے جان چھوٹی ہے پھر کوئی قومی حکومت بنا دیں، یہ پروپوزل چل رہی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ جماعتوں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جماعت اسلامی ہے، ان سے بھی پروٹیسٹ کروا لیے جائیں لوگوں کا غصہ ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو یہ چیزیں بھی زیر غور ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔